اب یہ دیکھیں یہ بڑی بڑی گاڑیاں کھڑی ہیں تو یہ تجاوزات تو باہر سے بھی لوڈر کھڑے ہیں، ان کو منع کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ ہماری کتنی دفعہ ان ڈرائیوروں کے ساتھ، ان سزوکی والوں کے، لوڈروں والوں کے ساتھ بحث ہو چکی ہے، باقاعدہ دکانداروں کے ساتھ یہ لڑائی ہو چکی ہے کہ یار یہ ہماری دکانوں کے آگے سے آپ ہٹائیں کہ ہمارا کسٹمر آتا ہے وہ نہیں کھڑا ہو سکتا، تو وہ باقاعدہ ہمارے ساتھ لڑتے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا ہم 5 بازاروں کو ماڈل بنائیں گے، وہ 5 بازار ماڈل نہیں بن سکے۔ یہ کچھ عرصہ پہلے اندر سامنے شاہ ولی کتال میں ایک دکاندار کو مار گئے، اسی طرح یہ غریب اور یہ لوڈر والے تھے، ان کی آپس میں لڑائی ہوئی، اس کو مار کے شوٹ کر کے وہ چلا گیا۔ انتظامیہ نے کہا تھا 5 بازار کو ماڈل بنائیں گے، تجاوزات کے خاتمے کے لیے وہ آپریشن کر رہی ہے، لیکن بہت سی دکانیں ایسی جس کے آگے تہ بازاری ہے اور باقاعدہ ان سے ماہانہ پیسے وصول کر رہے ہیں۔ محلہ خداداد ہے سائڈ میں آپ کے بازار سے کچھ فاصلے پہ، اس کی لوڈنگ ان لوڈنگ یہاں ہوتی ہے، جی، تو وہاں پہ لوڈنگ ان لوڈنگ کیوں نہیں ہوتی؟ تو تہ بازاری جب تک ختم نہیں ہوتی، آپ کے کیا خیال ہے کہ یہ تجاوزات ختم ہو سکتے ہیں؟ وہ چھوڑتے نہیں ہیں دکاندار، انہوں نے اپنی دکانوں کے سامان، ایک دکان ان کی اپنی اندر اور ایک دکان انہوں نے بالکل میدان میں لگائی ہوئی ہے، تو وہ اندر سزوکی جا نہیں سکتی۔ یہ دیکھیں آپ پلیٹ فارم سے نیچے جو گاڑیاں کھڑی ہیں اور جو ہتھیلیاں کھڑی ہیں، ان کو ہم تو نہیں ہٹا سکتے، ہم تو ان سے یہ تو وہ ہم کو ان کے تو کہتے ہیں ہٹو، وہ کہتے نہیں ہم تو سرکار کی گاڑی میں راستے میں کھڑے ہیں۔ صبح 9 بجے 8 بجے یہ سزوکیاں آتی ہیں اور رات کو 8 بجے 7 بجے یہاں سے جاتی ہیں۔ دکاندار کی تجاوز کیا ہے، بس ایک پرس لٹکا ہوا ہے یا ایک اسٹول پڑی ہوئی ہے، بس یہ تجاوز ہے۔ یہ جو دکانوں کے آگے لوگوں نے، دکانداروں نے جو فٹ پاتھ ہے وہ کرائے پہ چڑھائی ہوئی ہے، وہ آپ کی نظر میں جائز ہے؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شہزاد دورانی اور آپ دیکھیں ڈیلی میدان۔ میں اس وقت تاریخی مسگراں بازار میں موجود ہوں، جہاں تجاوزات کے باعث عام شہریوں کو آمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ ضلع انتظامیہ اکثر یہاں پہ آپریشن کرتی ہے تجاوزات کے خلاف، لیکن پھر بھی یہ تجاوزات ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے ہیں۔ اگر آپ سڑک کو دیکھیں، سڑک پہ غیر قانونی پارکنگ سٹینڈ ہے، موٹر سائیکلوں کا سٹینڈ ہے، جس کی وجہ سے عام شہری جو پیدل ہیں وہ بھی نہیں گزر سکتے، گاڑیوں کے جو ٹریفک جام رہتا ہے، گاڑیاں نہیں، سوار لوگ نہیں گزر سکتے۔ میں اس بازار کے جو صدر ہیں ان سے بات کرتا ہوں کہ وہ ان تجاوزات کے خاتمے میں انتظامیہ سے کتنا تعاون کر رہے ہیں اور یہ تجاوزات ختم ہونے کا نام کیوں نہیں لے رہے ہیں۔ میرا نام جی سہیل ہے اور میں اس بازار کا صدر ہوں، مسگراں بازار کا۔ عرض خدمت یہ ہے کہ ہم جتنے بھی تاجر ہیں، جو بھی تاجر ہوگا ہمارے بازار کا ہوگا، کسی بھی بازار سے تعلق رکھے گا، وہ تمام لوگ تجاوزات کے خلاف ہیں۔ حکمران جو ہیں وہ ہماری آ کے ہم سے مشورہ نہیں کرتے، ہم سے سنتے نہیں ہیں، ہمارا درد نہیں جاننا چاہتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں یہ بڑی بڑی گاڑیاں کھڑی ہیں تو یہ تجاوزات تو باہر سے بھی لوڈر کھڑے ہیں، ان کو منع کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا تھا ہم 5 بازاروں کو ماڈل بنائیں گے، وہ 5 بازار ماڈل نہیں بن سکے۔ دیکھیں انتظامیہ نے کہا تھا 5 بازار کو ماڈل بنائیں گے، تجاوزات کے خاتمے کے لیے وہ آپریشن کر رہی ہے، لیکن بہت سی دکانیں ایسی جس کے آگے تہ بازاری ہے اور باقاعدہ ان سے ماہانہ پیسے وصول کر رہے ہیں، تو تہ بازاری جب تک ختم نہیں ہوتی، آپ کے کیا خیال ہے کہ یہ تجاوزات ختم ہو سکتے ہیں؟ نہیں، کوئی دکاندار پیسے نہیں لیتا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ صرف دکاندار بدنام ہو گیا ہے۔ دکاندار اپنی دکان نہیں سنبھال سکتا ہے، آپ کو پتہ ہے کیسے۔ اب دیکھیں یہ جو گاڑیاں کھڑی ہیں جو یہ دیکھیں آپ پلیٹ فارم سے نیچے جو گاڑیاں کھڑی ہیں اور جو ہتھیلیاں کھڑی ہیں، ان کو ہم تو نہیں ہٹا سکتے، ہم تو ان سے یہ تو وہ ہم کو ان کے تو کہتے ہیں ہٹو، وہ کہتے نہیں ہم تو سرکار کی گاڑی میں راستے میں کھڑے ہیں۔ دکاندار کی تجاوز کیا ہے، بس ایک پرس لٹکا ہوا ہے یا ایک اسٹول پڑی ہوئی ہے، بس یہ تجاوز ہے۔ لیکن آپ اپنے کیمرے کو ہمارے بازار میں گھمائیں، بڑی بڑی گاڑیاں کھڑی ہیں اور ان کے ساتھ یہ بیٹھے، ان کو ٹائم دے، جیسے پنجاب میں اکثر بازاروں میں رات کے ٹائم یا مغرب کے ٹائم جو لوڈنگ ان لوڈنگ ہوتی ہے، ہم لوڈنگ ان لوڈنگ سے بھی منع نہیں کرتے ہیں، لیکن ان کو بٹھائیں کہ یار یہ اڈے والے ہیں، ان کو بلائیں، ان کو کہیں بھائی ہم رات کو آپ مغرب کے بعد آئیں، عصر کے بعد آئیں، عشاء کے بعد آئیں۔ دیکھیں آپ نے کہا پہ لوڈ گاڑیاں وہ بھی کھڑی ہیں، اس کا ٹائم ایک مقرر ہونا چاہیے۔ آپ کی جو بازار کی یونین ہے وہ تھانے کے پاس یا ٹریفک حکام کے پاس کیوں نہیں جاتی کہ بھئی یہ سڑک پہ جو سٹینڈ بنا ہوا ہے اس کے خلاف کارروائی کی جائے؟ آپ نے یہ کوشش کی ہے؟ ہماری کوئی سنتا ہی نہیں ہے، تو ہم جاتے ہیں تو بس کہتے ہیں ہم تجاوزات کرتے ہیں جی، بس ہمارا درد نہیں سنتے ہیں۔ ہر بازار کا الگ مسئلہ ہے، میرا بازار کا الگ مسئلہ ہے، سبزہ منڈی کا الگ مسئلہ ہے۔ آپ کی نظر میں آپ کے بازار کا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارے بازار کا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے بازار میں کیاں بازار اس روڈ سے گزرتے ہیں اور ٹریفک بڑی بڑی گاڑیاں لوڈنگ اور لوڈنگ ہوتی ہیں جو ٹائم اور بے ٹائم آ جاتی ہیں، تو ہم ان کو منع نہیں کر سکتے، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ ہم تھانے میں جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ہمارا کام نہیں ہے، ہم ٹریفک کو کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار ہم بندے بھجواتے ہیں، وہ پرچہ کر لیتے ہیں، پرچہ کرنے سے تو حل نہیں ہوتا۔ وہ دیکھیں تو ہر کام تو ضلع انتظامیہ بھی نہیں کرے، کچھ مقامی تاجر کریں گے، کچھ شہری کریں گے تو تب ہی مسائل حل ہوں گے۔ اب یہ جو سڑک پہ پارکنگ سٹینڈ ہے، یہ وہ ہے، گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں، یہ تو ٹریفک انتظامیہ کا کام ہے کہ اس کو کنٹرول کرے، ٹریفک کی روانی کو برقرار رکھے۔ تو آپ
کسی آفیسر سے ملے ہیں جا کے ٹریفک دیکھیں ہم تمام آفیسر سے ملے ہیں, وہ کام بھی کرتے ہیں, لیکن کیا ہوتا ہے وہ اپنے عملہ بھجواتے ہیں سوزوکی والے کو 100 120 200 300 پرچہ کر لیتے ہیں. یہ تو حل نہیں ہے. وہ پرچہ دے کے پھر کھڑا رہتا ہے. ان کو بٹھایا جائے, ان لوڈر لوڈنگ والے کو بٹھایا جائے, ہمیں بھی بٹھایا جائے, ہم ان کو سمجھائیں, وہ ہمیں سمجھائیں, ان کو کہیں کہ آپ مغرب کے بعد آئیں, عشاء کے بعد آئیں, کہ رات ادھر پھر رش نہیں ہوتی. چلیں یہ تو آپ نے ذکر کر دیا, جو روڈ پہ گاڑیاں کھڑی ہیں اس کے بارے میں بات ہو گئی. یہ جو آپ کے بازار میں جا بجاتے ہیں بازاری, اس کا سدباب کیوں نہیں کر رہے آپ؟ ہم جتنے بھی تاجر ہیں ہم خود چاہتے ہیں یہ راستے کھلے, گاہک آئے ہمارے پاس, لیکن بعض جگہ پہ دکاندار مجبور ہو جاتا ہے کوئی چھابی رکھنے میں یا کوئی اسٹول رکھنے میں. یہ جو دکانوں کے آگے لوگوں نے, دکانداروں نے جو فٹ پاتھ ہے وہ کرائے پہ چڑھائی ہوئی ہے, وہ آپ کی نظر میں جائز ہے؟ بالکل ناجائز ہے, ہم اس کے خلاف ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دکاندار صرف بدنام ہو گیا. میں تو یہی کہہ رہا ہوں نا, دکاندار بدنام ہو اگر گیا. آپ کسی کو کہتے ہیں کہ یار ادھر سے ہٹ جاؤ, ہاتھ ریڈی باندھ کو کسی کو, تو آپ کو جواب بدلے میں کیا کہتے ہیں, جواب کیا دیتے ہیں؟ وہ کہتا ہے ہم سرکار کی گاڑی راستے میں کھڑے ہیں, سرکار کا روڈ ہے یہ, آپ ہم ٹیکس دیتے ہیں. اپنا نام بتائیں اور آپ یہ بتائیں آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ میرا نام فہیم نیازی اور میں اس وقت اشنگری سے آ رہا ہوں. قصہ خانی کے لیے میں نے 4 راستے تبدیل کیے ہیں. پہلے میں گھنٹہ گھر سے آیا ہوں, وہاں پہ ریڑھی باندھ کھڑے تھے, رکشے والے کھڑے ہوئے تھے, کافی رش تھی, رکشے کھڑے تھے, سٹینڈ بنے ہوئے تھے, لیکن میں نہیں آ سکا. میں نے تحصیل کا راستہ لیا, میں گنج سے ہو کر آیا ہوں. صرف ایک قصہ خانی میں 500 روپے کی چیز لینے کے لیے میں آیا ہوں اور مجھے 1.5 گھنٹہ خوار ہونا پڑا. تو یہ جو آپ 500 کی چیز خریدنے کے لیے, اس میں تو کم از کم آپ نے میرے خیال 1000 روپے کا فیول لگ گیا ہوگا. فیول کے ساتھ جو ٹینشن بنتی ہے انسان کو, جو پریشانی ہوتی ہے, آپ دیکھیں یہ جو سٹینڈ بنے ہوئے ہیں غیر قانونی, رکشہ سٹینڈ بنے, ریڑیاں کھڑی ہوئی ہیں. حکومت کو چاہیے کہ اس کے بارے میں کچھ سوچے, عوام کے لیے کوئی آسانی پیدا کرے. بشارہ صاحب آپ اکیلے ہیں, یہ اتنا بڑا روڈ ہے, یہاں پہ ٹریفک بہت زیادہ ہے, سڑکوں پہ گاڑیاں کھڑی ہیں, بائکس کھڑی ہیں, لوڈر کھڑے ہیں, آپ کو ٹریفک کی روانی میں کن مشکلات کا سامنا ہے؟ بس ادھر تو سر مشکلات تو زیادہ ہے, چونکہ یہ بازار ہے اور بازار میں لوگ آتے ہیں سودا صرف کے لیے آتے ہیں. تو ہم کوشش کرتے ہیں ادھر روڈ کلیئر کرنے کے لیے, ہم کوشش بھی کرتے ہیں اور اس کو چالان بھی دیتے ہیں. جو غلط جگہ پر کھڑا ہوتا ہے اس کو ہم چالان بھی دیتے ہیں. کس جگہ پہ کمزوری ہے کہ یہ نظام درست نہیں ہو رہا ہے؟ ادھر سر اس طرح ہے نا, پارکنگ بھی ادھر ہے, یہ سامنے جو آپ جائیں تو پارکنگ بھی ہے, لیکن لوگ ادھر کھڑے ہوتے ہیں اور پارکنگ نہیں کرتے. اصل میں پارکنگ کا مسئلہ بہت زیادہ ہے ادھر, تو یہی ایشو آتا ہے سر. آپ ہماری عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ہم عوام کو پیغام دینا چاہیں گے کہ آپ جو ہے نا ادھر جب آپ آتے ہیں تو کم سے کم گاڑی سائڈ پہ کھڑی کریں, یا آپ پارکنگ میں جائے تو بہتر ہے. اور اگر آپ کا 2-3 منٹ کام ہے تو پھر تو چلو ٹھیک ہے, وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. لیکن اگر آپ کا کام زیادہ ہے تو مہربانی کریں آپ پارکنگ میں جائیں تو یہ بہتر ہوگا. جب آپ کسی ڈرائیور کو چالان کرتے ہیں تو اس دوران بہت سے افراد ہیں جو مذمت بھی کرتے ہیں, تو اس وقت آپ کیا کرتے ہیں؟ بالکل سر, بہت لوگ مذمت بھی کرتے ہیں کہ یہ آپ غلط کرتے ہو, یہ اس طرح ہے, یہ اس طرح ہے. تو ہم اس کو پراپر کورٹ میں چالان دیتے ہیں. اس کے پاس لائسنس نہیں تو لائسنس میں چالان دیتے ہیں. اس کے پاس وہ پرمٹ نہیں, روٹ پرمٹ نہیں ہے تو اس میں چالان دیتے ہیں. اور اس طرح غلط جگہ پر کھڑے ہوتے ہیں نو پارکنگ ایریا میں تو اس میں چالان دیتے ہیں. اپنا نام بتائیں اور یہ بتائیں آپ کہاں سے آ رہے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں؟ زمانوم همایون دی او زه د دې چوک شاباز نه اوس دې وخت کې ځم او زه روان یم داسې ګنډګر طرف ته. تاسو چې دا دامره رش دی, دا دامره رشکې دي, ګاډي دي, سوزوکي ولاړې, لوډرې ولاړ دي, تاسو تکلیف دی نه محسوسېږي؟ یاره ډېر زیات تکلیف, لږ تکلیف نه, حالانکه ما سره خپل بایک ولاړ دی, زه په بایک هم راتلی شوم. خو دې وخت کې داسې دی چې کوم حالات دا تاسو ګورئ د کیمرې په خوا څوک په سړک قدم هم نشي ایښی, ځکه چې خپل بایک نشي استعمالولی. دلته د ټیکسي سټینډ جوړ دی, دلته د ریډو سټینډ جوړ دی. انتظامیه زه په فیسبوک ګورم هره ورځ چې انتظامیه دکانداران باندې دغه کوي انکروچمنټ په حق کې, او انتظامیه لګیا ده. خو زه په دې نه پوهېږم چې یاره بیا هم خلک روځي, عوامو ته همغه شان تکلیف دی, همغه شان هوا همغه شان زور کېږي او همغه حالات دي لکه موږ ته پکې څه چینجنګ نه ښکاري دې وخت کې. تاسو انتظامیه نه څه مطالبه ده؟ انتظامیه هم دا مطالبه ده چې تاسو انکروچمنټ کې که دکاندار پسې ورځئ, خو د هغې په بدل کې تاسو داسې وکړئ چې دا ریړو د دې ټانګو د دې دپاره یو پراپر یو پروګرام جوړ کړئ چې د دوی ځای وي, او د دې بازار کې کم خلک تېرېږي را تېرېږي, څوک ګاهک راځي, زنانه راځي, چې هغوی ته هم بیا اسانتیا وي. بس زما انکروچمنټ نه دا دغه دی چې دا انکروچمنټ په حق کې تاسو صرف دکاندار مه داغئ, دې سړک ته هم لږ خیال وکړئ. السلام علیکم. زی زه د نوخار د ضلع مې کرام شاه مې نوم دی, چراټ روډ باندې اوسېږم, ډاک بیسود مې کلی دی. خو چې داسې کار دی چې 20 ځل د دې اپریشن وشو, د دې پېښور د کیسه خانه د ګنټګر د ټولو اپریشن کېږي,
خو د گاړو والا ټول غریبانان دي مزدورۍ ته ولاړ دي خو دکاندار ځان له خپل پارکینګ نه جوړوي دکاندار له پکار زرګونه روپے ګټي چې ځان له خپل پارکینګ جوړ کړي. جی ناظرین، ہم مسگراں بازار کے ایک اور تاجر سے بات کرتے ہیں کہ تجاوزات ختم کیوں نہیں ہو رہے اور یہ اس سلسلے میں اپنی طرف سے کیا کوششیں کر رہے ہیں. اصل میں یہاں کے کچھ چند بازار ہیں ہمارے پیچھے محلہ خداداد بازار ہے، ان کی لوڈنگ ان لوڈنگ یہاں پہ ہوتی ہے. ہماری کتنی دفعہ ان ڈرائیوروں کے ساتھ، ان سزوکی والوں کے، لوڈروں والوں کے ساتھ بحث ہو چکی ہے، باقاعدہ دکانداروں کے ساتھ یہ لڑائی ہو چکی ہے کہ یار یہ آگ ہماری دکانوں کے آگے سے آپ ہٹائیں کہ ہمارا کسٹمر آتا ہے وہ نہیں کھڑا ہو سکتا. تو وہ باقاعدہ ہمارے ساتھ لڑتے ہیں. یہ کچھ عرصہ پہلے اندر سامنے شاہ ولی کتال میں ایک دکاندار کو مار گئے. اسی طرح یہ غریب اور یہ لوڈر والے تھے، ان کی آپس میں لڑائی ہوئی، اس کو مار کے شوٹ کر کے وہ چلا گئے. نہیں، وہ جو اس دکاندار کو قتل کیا گیا ہے جی، وہ کس وجہ سے، اس تجاوزات کی وجہ سے؟ تجاوزات کی بات نہیں تھی، لیکن وہ یہ انہی لوڈروں والوں کے اپنے رشتہ دار تھے. وہ یہ اس طرح کے لوگ آتے ہیں اور آ کے ادھر کام کرتے ہیں اور پھر ان کے ساتھ دکانداروں کے ساتھ لڑائیاں کرتے ہیں کہ یہ ہماری جاگیر ہے جی، یہ ہمارا روڈ ہے، آپ کا روڈ کے ساتھ کیا کام ہے. وہ باقاعدہ اس چیز پہ ہمارے ساتھ وہ بحث کرتے ہیں. محلہ خداداد ہے سائڈ میں آپ کے بازار سے کچھ فاصلے پہ، اس کی لوڈنگ ان لوڈنگ یہاں ہوتی ہے، جی. تو وہاں پہ لوڈنگ ان لوڈنگ کیوں نہیں ہوتی؟ وہ چھوڑتے نہیں ہیں دکاندار. انہوں نے اپنی دکانوں کے سامان، ایک دکان ان کی اپنی اندر اور ایک دکان انہوں نے بالکل میدان میں لگائی ہوئی ہے، تو وہ اندر سزوکی جا نہیں سکتی. تو اس لیے انہوں نے ساری لوڈنگ صبح 9 بجے 8 بجے یہ سزوکیاں آتی ہیں اور رات کو 8 بجے 7 بجے یہاں سے جاتی ہیں. میں نے آپ کے جو بازار کے صدر صاحب ہیں ان سے بھی یہی سوال کیا ہے کہ آپ نے اس سلسلے میں ٹریفک جو انتظامیہ ان سے رابطہ کیا ہے، جی. تو انہوں نے آپ کو کیا جواب دیا ہے؟ انہوں نے یہ جواب دیا جی کہ وہ کہتے ہیں جی ہم آتے ہیں، ایس پی صاحب آتے ہیں، ڈی ایس پی صاحب آتے ہیں، وہ آتے ہیں اپنا کام کرتے ہیں، لیکن وہ جب جاتے ہیں تو یہ تھوڑی دیر بعد پھر آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اس کا حل ہم آپس میں بازار والے یہ سوچ رہے ہیں کہ بھئی جس طرح اور بڑے بڑے شہروں میں انہوں نے یہ لوڈنگ ان لوڈنگ کا انہوں نے ایک سسٹم رکھا ہوا ہے. جیسے ہمارا اب جوتوں کا کام ہے تو ہم لاہور موتی بازار جب جاتے ہیں تو ان کے جتنے بھی دکاندار سودا خریدتے ہیں نا جی، تو سارا ایک جگہ پہ انہوں نے مال اکٹھا کیا ہوتا ہے. لوڈنگ ان لوڈنگ وہ شام کے بعد شروع کرتے ہیں. خدا کرے کہ وہ ٹرک کا مال ہو، 2 ٹرکوں کا مال ہو، اس وقت دکاندار مال نہیں نکالے گا. دکاندار کے پاس مال پڑا رہے گا، شام کے بعد وہ لوڈنگ اس طرح ہمارے اشرف روڈ بھی اسی طرح ہو رہا ہے. یہ جتنے بھی ٹرک آ رہے ہیں، کنٹینرز آ رہے ہیں، وہ سارے 8 بجے کے بعد وہ گاڑیاں اندر چھوڑتے ہیں. اس جگہ پہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ تو دیکھیں، ایک آپ نے جو پارکنگ سٹینڈ بنا ہوا ہے، جو لوڈ ان لوڈ کا ایک اڈا بنا ہوا ہے، یہ جو طے بازاری ہے، دکانوں کے آگے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جی یہ کیوں نہیں ختم ہو رہا؟ سر، یہ بالکل ختم ہوگا جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ روڈ تو انہوں نے بند کی ہوئی ہے، روڈ تو ہم نے نہیں بند کی ہوئی. پیدل چلنے میں مسئلہ ہے، ہم بالکل اے سی صاحب کے ساتھ، ڈی سی صاحب کے ساتھ، ہم سب کے ساتھ مکمل تعاون کر رہے ہیں. جو انتظامیہ، ضلع انتظامیہ، ٹریفک انتظامیہ، ان سے کیا مطالبہ کرنا چاہیں گے؟ ہمارے یہ مطالبہ ہے جی ان سے کہ جو آپ زور دکاندار پہ دے رہے ہیں نا جی، تو وہ زور برائے مہربانی وہی زور اگر آپ یہ ٹریفک پہ دیں نا جی کہ یہ روڈ کھل جائے تو انشاءاللہ اس سے یہ کافی مسئلہ حل ہو جائے گا. جی ناظرین، آپ نے مقامی تاجروں، شہریوں اور ٹریفک اہلکار کی باتیں سنی ہیں، جس سے یہ نتیجہ خاص ہوتا ہے کہ جب تک سڑک کنارے یہ غیر قانونی پارکنگ سٹینڈ اور جو لوڈنگ ان لوڈنگ ہوتی ہے کاروباری اوقات میں، اس کا سدباب نہیں کیا جاتا، پشاور میں تجاوزات اور ٹریفک کی روانی کا مسئلہ حل ہونا ممکن نہیں. کیمرہ مین محسن علی کے ہمراہ شہزاد دورانی، ڈیلی میدان، پشاور.